الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس الله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم صدق الله مولانا العظیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ لوگ پوچھتے ہیں حیض والی عورتوں کا حکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ مدینہ شریف آئے تو وہاں پر یہود و نصارہ اور مختلف طبقات کے لوگ رہتے تھے. تو حیض والی عورتوں کے بارے میں ان کے جو عمل تھے وہ افراط و تفریط کا شکار تھا. یہودی تو کرتے تھے کہ اگر حیض آ جاتا عورت کو تو اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے، نہ اس کا ہاتھ کا کھاتے، نہ پیتے، نہ اپنے ساتھ بیٹھنے دیتے، بلکہ الگ جگہ پر بند کر دیتے. اور جو نصارہ تھے یا نصارہ کے پاس آنا جانا جن لوگوں کا لگا رہتا تھا شام وغیرہ کی طرف، تو وہ بالکل احتیاط نہیں کرتے تھے. ان دنوں میں عورتوں کے پاس بھی چلے جاتے تھے، مقاربت بھی کر لیتے تھے. دنیا میں آج بھی اسی طرح ہی ہے. عیسائی لوگ ان کے ہاں یورپ کے معاشرے میں اس میں بالکل احتیاط نہیں، اور یہودیوں کے ہاں اسرائیل میں ایسا ہوتا ہوگا شاید، لیکن ہمارے پاکستان میں جو کافرستان ہے، کیلاش لوگ ہیں، کیلاش لوگ جو چترال سے میں رہتے ہیں، چترال کے خاص علاقے میں، یہ بقایا جات ہیں سکندر مرزا کی. سکندر بادشاہ جو تھا نا، سکندر بادشاہ، اس کی بقایا جات ہیں. جب سکندر بادشاہ وہاں آیا تھا تو وہ کچھ لوگ وہاں رہ گئے تھے، یہ ان کی نسل ہے. اس لیے آج بھی روم والے جو لوگ ہیں، اٹلی والے، وہ ان کا خیال کرتے ہیں اور ان کو امدادیں بھیجتے ہیں. ان کے یہاں یہ ہے، میں خود دیکھا وہاں جا کر کہ الگ بڑی بڑی جگہ بنی ہوئی ہیں کہ جب عورتوں کو، لڑکیوں کو حیض آتا ہے تو اس میں بند کر دیتے ہیں ان کو. وہ اس میں رہتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام باہر سے کرتے ہیں وہ، لیکن وہ وہاں 10 دن 8 دن جو بھی اس کا وہ پیریڈ گزار کر پھر باہر نکلے گی. آج بھی یہ ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اب اسلام آ گیا، پیغمبر صاحب اب ہم کیا کریں؟ تو بتا دیا کہ بھائی یہ عورت جو ہے اس وقت حالت نجاست میں ہے، لیکن یہ نجاست مانوی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے جیسے ہاتھ پر کوئی گندگی لگی ہو، بلکہ مانوی طور پر نجس ہے. وہ جب مانوی طور پر نجس ہے، لہذا عبادات وغیرہ اور اپنے جو وظائف عبودیت ان چیزوں کو ادا نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں چھو سکتی، اور مرد عورت آدمی مل نہیں سکتے. باقی سارے کام وہ نارمل زندگی بسر کرے گی. جس طرح کسی کو غسل کی حاجت ہوتی ہے، یہ بھی نجاست مانوی ہوتی ہے، لہذا حاجت غسل کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، بعد میں غسل کر لے نماز کے وقت سے پہلے پہلے. تو یہاں پر بھی قرآن مجید نے بالکل ایک توسط کا ایک حکم دے دیا. یہ متوسط حکم ہے کہ وہ نجس بھی ہے، لیکن ایسی نجاست نہیں ہے کہ تم اس کو بالکل الگ کر دو، اس کے ہاتھ کا کھاؤ نہ، پیو نہ، اپنے اٹھاؤ بٹھاؤ نہ، اور گھر کے کام کاج نہ کرے، بال بچوں کو نہ پالے. ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اب اس کے قریب تم نے نہیں جانا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. یسألونک عن المحیض، وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض والی عورتوں کے بارے میں. قل ھو اذن، کہہ دیجیے وہ گندگی ہے حیض. فاعتزلوا النساء فی المحیض، لہذا دور رہو، الگ رہو عورتوں سے حالت حیض میں. ولا تقربون، ان کے قریب مت جانا، حتی یطہرن، جب تک پاک نہ ہو جائے، یعنی مقاربت اور صحبت نہ ان سے کرے. اذا تطہرن، جب وہ پاک ہو جائے،
فاتوہن من حیث امرکم اللہ، پھر آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے وہ تم اختیار کرو۔ اب کوئی ایسا یعنی اس میں بتا دیا کہ اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ اولاد اصل ہے، اصل مقصد عورت سے اولاد لینا ہے، یاد رکھو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کھانے پینے سے مقصود اصل اطاعت کے لیے قوت حاصل کرنا ہے، اور جو ہے یہ اس شادی اور بیاہ جو ہے نا اس کا اصل مقصد صلاح و تقوی والی اولادیں حاصل کرنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو شہوت ہے، بھوک کی شہوت ہے اور پیاس کی جو ہے نا میں شہوت ہے، یا جو ہے وہ میاں بیوی کی جو شہوت ہے، یہ فرمایا کہ یہ خادمہ ہے، اصل میں یہ خادمہ ہے، یہ مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں ایک چیز پر مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کھاؤ، آپ یہ پیو، ہماری طبیعت تو مجبور کرتی ہے کہ شادی ہو جاتی ہے حلال طریقے پر، یا بیوی کے پاس جاؤ تاکہ اولادیں ہوں، تاکہ کھانے پینے سے قوت آئے، انسان دنیا میں جن مقصد کے لیے آیا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، وہ قوت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ فرمایا کہ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتے توبہ کرنے والوں سے۔ اگر تم میں کمی بیشی ہو جائے تو توبہ کر لو، اگر حالت حیض میں تم قریب چلے گئے یا ایسا کچھ غلطی ہو گئی یا ارادہ کر لے، توبہ کرو۔ وہ یحب المتطہرین، اور محبت کرتے ہیں پاک رہنے والے، جو پہلے سے پاک رہتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی دونوں پیارے ہیں، یعنی جو شروع سے ہی حالت حیض میں قریب نہیں جاتا اس سے وہ متطہرین میں سے، اس سے محبت کرتے ہیں، اور اگر غلطی ہوگی توبہ کر لی اس سے بھی محبت فرماتے ہیں، یعنی دونوں شان محبوبیت رکھتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں اصل میں، تو کھیت سے مقصود کھیتی ہوتی ہے، وہ کھیت لینا مقصود نہیں ہوتا خالی مٹی اور وہ میدان لے کر بیٹھے، بلکہ اس سے کھیتی مقصود ہے کہ اسے کھیتی اگائے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، لہذا اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو، یہ ہے۔ لہٰذا اس میں بتا دیا کہ آج جو یورپین معاشرے میں اللہ معاف فرمائے اس میں کہ ہر جگہ سے جناب وہ عورت سے لذت اٹھانے کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے جواز نکالا ہوا ہے، اور اس معاشرے میں اس کو رواج دیا، سب حرام ہے۔ لعنت فرمائے اس شخص پر جو اپنی بیوی کے پاس پیچھے سے آتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اور بھی سخت روایات اس کے بارے میں آتی ہے، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس نے کفر کیا اس دین کا جو میں لے کر آیا، جس نے اپنی بیوی کے پچھلے مقام سے اگر لذت حاصل کرنے کی کوشش کی، یا کسی جو ہے وہ کاہن کی فرمایا کہ تصدیق کی، اس قسم کی آپ نے سخت باتیں فرمائی۔ ترمذی میں، مسلم میں ساری سیاستہ کی روایتیں، کہا کہ ہر شخص اپنے کھیتی میں آؤ، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے کچھ آگے بھیجو۔ کیا مطلب؟ یعنی صلاح تقوی والی اولادیں حاصل کرو، ان کی تربیت کرو، وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی اور تمہارے جانے کے بعد بھی تمہارے کام آئیں گی۔ قدموا لانفسکم واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تمہیں ضرور اللہ سے ملنا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ اگر صلاح و تقوی والی اولادیں پیچھے چھوڑ جائیں گے تو جب آگے جائیں گے تو ان کو خوشیاں ملیں گی ان سے۔ اس کے بعد جب تقوی کا حکم دیا اور اللہ سے ملاقات کا حکم دیا، اب اللہ کے نام کا ادب سکھاتے ہیں۔ اللہ کا نام جو ہے بہت بڑا نام ہے، اس نام کو اپنے اغراض کے لیے استعمال مت کرو۔ بات بات پر قسم کھا رہے ہیں، اور بات بات پر یہ اللہ کا نام اس لیے نہیں کہ قسمیں کھائی جائے، وہ ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس کو اللہ کے نام کو آڑ نہ بنایا جائے نیکی کے لیے، یعنی جو اللہ حکم دیتا اسی کے نام کو آڑ بنا دی۔ کوئی قسم کھا لی کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا اور اچھا کام تھا وہ، اور کہا جی میں کیوں کرو بھائی، یہ تو اچھا کام ہے، نہیں میں نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ کے نام کی، اللہ کے نام کو آڑ بنا رہے ہو تم نیکی کے لیے۔ اس حدیث شریف میں حکم ہے کہ جب آدمی کوئی ایسی قسم کھا لے کہ جس کے توڑنا خیر ہے، فرمایا فوراً قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے، یہ حکم ہے۔ جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی واقعہ ہوا، جب آپ نے کسی خواتین نے کہا، بعض خواتین نے کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے مغافیر کی، گوند کی، حالانکہ وہ شہد پیا تھا، تو اس پر وہ پورا واقعہ ہے آگے جا کر، تو آپ نے قسم کا تو پورا اللہ تعالیٰ فرمایا توڑو اس قسم کو توڑو۔ انہوں نے کہا کہ میں اب شہد نہیں پیا کروں گا، وسلم نے فرمایا، کہا کہ نہیں یہ قسم توڑو اس کو۔
تو اس لیے لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، نہ بناؤ اللہ کے نام کو عرضہ، ڈھال اپنی قسموں کے لیے، اپنے ہتھ کنڈوں کے لیے، جنو قسموں کے لیے ہتھ کنڈا نہ بناؤ کہ اللہ کا نام لے لے جب تو بس میں کر ہی نہیں سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کس لیے قسم، کیا کس چیز کے لیے ڈھال بنائی تم نے؟ ان تبرو کہ نیکی کرو کسی کے ساتھ، وتتقوا تقوی اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان تم اصلاح کرو، اس کے لیے آڑ بنائی ہے تم نے۔ یہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے داماد سے جھگڑا ہو گیا تھا، تو اس پر عبداللہ ابن رواحہ ناراض ہو تو قسم کھا لی، اب بس نہ بولوں گا، نہ آؤں گا، نہ جاؤں گا، جس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں تیری میری رشتہ داری ختم، اب یہ وہ اس قسم کی باتیں کی۔ اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی کہ اللہ کا نام تو اس لیے ہے کہ اس میں تقوی اختیار کیا جائے، اللہ کا نام تو اس لیے ہے کہ اس کے نام کو لے کر نیکی کی جائے۔ تم اللہ کے نام کو نیکی کے لیے آڑ بنا رہے جی، میں نے اب قسم کھا لی لہذا اب میں یہ نیکی نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اس نیکی سے قسم کھائی ہے۔ اور عام طور پر انفرادی نیکیوں کے لیے تو قسم نہیں کھاتے، اجتماعی نیکیوں کو قسم کھاتے ہیں، بس یہ اندر تیری میری ختم، میں نے قسم کھا لی تیرے گھر نہیں آؤں گا، یہ اجتماعی نیکی، میں تو یہ پوچھنے بھی نہیں آؤں گا تو مرے جیے، یہ اجتماعی نیکی۔ تو اللہ کا نام اجتماعی نیکیوں سے رکاوٹ کے لیے استعمال کرتے ہو۔ فرمایا کہ ولا تجعلوا اللہ، نہ بناؤ اللہ کے نام کو عرضۃ لایمانکم، اور اپنی قسموں کے لیے ان تبرو کہ تم نیکی کرو، وتتقوا تقوی اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس لوگوں سے صلح کراؤ، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے علم والے، اللہ جانتے تمہاری نیتیں کیا ہے اور تم نے کیا زبان سے کہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قانون بیان کر رہے ہیں کہ کن قسموں پر تمہاری پکڑ ہوگی اور کن پر نہیں ہوگی۔ تو ایک اس لیے قسم کی 3 قسمیں ہیں، یمین لغو ہے کہ جو ویسے ہی زبان سے، جیسے عربوں واللہ ہے، واللہ باللہ تاللہ، عربوں کی بہت عادت ہے ایسے زبان سے کہو، رات دل میں کوئی قسم کا ارادہ نہیں ہوتا، ویسے واللہ ہے تاللہ ہے کہتے رہتے، دل میں کوئی ارادہ نہیں اس قسم کا، ٹھیک ہے، تو اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ اور ایک یمین غموس ہے کہ ماضی کی کسی واقعے پر جھوٹی قسم کھا لینا، یہ ایسا ہوا تھا حالانکہ ہوا نہیں تھا ایسا، تو یمین غموس ہے۔ اور ایک یمین منعقدہ ہے، آئندہ کے لیے قسم کھاتے آئندہ یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، یہ تو تینوں قسمیں الگ الگ، تینوں کا الگ حکم ہے۔ یمین لغو معاف ہے کیونکہ ایسی زبان سے سبقت لسانی سے نکل جاتا ہے یا بعض لوگوں کے منہ پر چڑھا ہوتا ہے، بات بات پر کہتے قسم ہے، یا قسم ہے، قسم ہے، قسم سے کہہ رہا ہوں میں، قسم سے ایسے کہتا ہے، لیکن کوئی دل میں کوئی قسم کا ارادہ اور ایسا نہیں ہوتا۔ یمین غموس جو ہے وہ سخت، اس پر قول زور اس کو قرار دیا رسول اللہ، فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ قرار دیا اس کو، ایک ماضی واقعہ نہیں تھا قسم کھا لی، لہٰذا اس کا حل صرف توبہ استغفار ہے، کفارہ بھی نہیں ہے۔ غموس کا مطلب یہ ہے غمسا، کیا کہ اس کا معنی ڈبکی لگانا یا جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کو جہنم آگ میں ڈبو دیا جائے گا اس جھوٹی قسم کھانے والے، لہٰذا اس کو چاہیے توبہ استغفار کو۔ اور یمین منعقدہ جو آئندہ کے لیے مستقبل کے اعتبار سے، لہٰذا اگر وہ توڑ دے گا تو اس کا کفارہ دے گا، کفارہ تو اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کھانا کھلائے، اور کسوتم یا کپڑے دو، اور تحریر رقبہ یا غلام جو ہے وہ آزاد کرے۔ تو فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری پکڑ نہیں کریں گے تمہاری بے ہدا قسموں پر، لغو قسموں پر، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن پکڑ کریں گے بما کسبت قلوبکم، جس میں تمہارے دلوں نے کمایا ہے، یعنی جس میں تمہاری دل کی نیت شامل ہے، اس میں منعقدہ مراد ہے مستقبل کی، یعنی یہاں 2 کو بیان کیا ہے، ایک بما کسبت قلوبکم کہ لیکن مواخذہ کریں گے بما کسبت قلوبکم، جس کو تمہارے دلوں نے کمایا۔ ایسے الفاظ کے اعتبار سے تو دونوں شامل ہو سکتے ہیں، غموس بھی شامل ہو سکتی ہے اور منعقدہ بھی، لیکن پکڑ کس پر ہوگی؟ جو میں تمہارے دل کی نیت شامل ہے، یعنی آئندہ کے لیے بھی ایسا نہیں کروں گا یا ایسا کروں گا، اور پھر اس قسم کو پورا نہیں کرتا ہے، اس کے خلاف کرتا ہے، تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اور اگر ماضی کے اعتبار سے کھائی ہے تو یمین غموس ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، حلم والے ہیں، یعنی اگر تم سے کمی بیشی ہو گئی، نیت میں وہ ہو گیا یا قسم توڑنی پڑ گئی تمہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والے ہیں اور حلم والے ہیں، بردبار ہیں، واللہ غفور حلیم۔ تو بہرحال یہ سورہ بقرہ میں نے بتایا تھا
یہ احکام سے تقریباً یہ 20واں یہ حکم تھا جو یہاں پر آیا ہے. اب آگے سے 21واں حکم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم.